والد صاحب نے 2 بیٹیوں کی شادیاں کی تو انہیں میری فکر لگ گئی۔ وہ پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، تنخواہ کم تھی اور گھر میں ہم 7 افراد تھے۔ بھائی بہنوں کے علاوہ بوڑھی دادی بھی شامل تھی۔ فاضل اخراجات پورے کرنے کے لیے والد صاحب شام کے وقت کچھ ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے۔ ان دنوں میں 17 سال کی ہو چکی تھی، اپنی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک روز باجی کے دیور کی شادی کا کارڈ ملا۔ ان کی نند ملیحہ سے میری دوستی تھی۔ اس نے فون کیا، بھائی کی شادی میں 1-2 دن پہلے ہمارے گھر آ جانا، سب سہیلیاں آ رہی ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تقریب میں پہننے کے لیے کپڑوں کا تھا۔ معلوم تھا کہ مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ نئے جوڑے بنوا سکوں۔ امی سے چوری چھپے باجی کو فون کیا اور مسئلہ بتایا۔ وہ کہنے لگیں، فکر نہ کرو، کل تمہارے کالج سے چھٹی ہے نا، میں شام کو آؤں گی، تیار رہنا۔ بازار لے جا کر 2 نئے جوڑے اور سینڈل دلوا دوں گی۔ جوڑوں کا مسئلہ تو حل ہوا تو ذہن سے محرومی کا بوجھ ہٹا اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ دل مسرور تھا کہ اب میں بھی شادی میں آئی دوسری لڑکیوں کے مقابل اچھی لگوں گی، ورنہ تو پرانے فیشن کا لباس مجھ کو بنا دیتا۔ شام کو باجی آ گئیں اور مجھے بازار لے گئیں۔ بہت اچھے اور خوبصورت 3 جوڑے اور نئے سینڈل کے علاوہ چوڑیاں اور ہلکی پھلکی مگر خوبصورت جیولری بھی لے دی۔ 2 جوڑے امی نے پہنے ہوئے میں سے چھانٹ کر نئے فیشن کے مطابق کر دیے۔ میں نے حال تھی کتنی جلد اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ شادی میں جانے کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ شخصیت میں اعتماد بڑی چیز ہے اور نوخیز عمر کا یہ سنہری دور لڑکیوں کے خوابوں کا دور ہوتا ہے۔ وہ دن آ گیا جب ہم نے شادی میں جانا تھا۔ بڑی بہن ماموں کی بہو اور منجلی تایا کی بیٹی، دونوں ہی خوشحال خاندان تھے۔ سوچا کرتی تھی اب میری قسمت خدا جانے کہاں ہو، میرا ابھی تک کوئی رشتہ نہ آیا تھا۔ ماں باپ نے سوچا بڑی بیٹیوں کے جلد رشتے آ گئے تو تعلیم ادھوری رہ گئی، زری کو کم از کم گریجویشن کرائیں گے، تب تک اچھا رشتہ آ ہی جائے گا۔ باجی اور منجلی سے بھی کہہ رکھا تھا کہ زری کے لیے یہ بات دھیان میں رکھنا، گھرانہ شریف ہو تو خوشحال بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے اور انسان بس سوچتا رہ جاتا ہے۔ جب میں شادی میں گئی، میرا لباس بہت خوبصورت تھا۔ تیار ہو کر آئینہ دیکھا تو خود کو دیکھتی رہ گئی۔ بے ساختہ امی کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ماشاء اللہ، نظر بد دور۔ میں یہ الفاظ سن کر پھولی نہ سمائی۔ اب بڑے اعتماد سے شادی میں جا رہی تھی۔ جو ہی باجی کے گھر قدم رکھا، ملیحہ کی نظر مجھ پر پڑی۔ دوڑ کر آئی اور گرم جوشی سے استقبال کیا۔ بولی، سب آ گئے ہیں، بس تمہارا ہی انتظار تھا۔ واہ، آج تو چمک رہی ہو، زیادہ نمبر لے لیے ہیں۔ یہی وہ دن تھا جب خوشی کی تقریب میں مدثر نامی نوجوان جو تائی کے ننیالی رشتہ داروں میں سے تھا، میری ایک جھلک دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا۔ یہ طلسم وقتی نہ تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی، ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن مدثر کے دل میں جو جوت جگی تھی وہ نہ بجھی۔ اب ایک ہی راستہ تھا لگن کے اس الاؤ کو سرد کرنے کا کہ جو من کو سلگا رہا تھا۔ مدثر نے اپنے والدین سے استدعا کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا لینا چاہتا ہے۔ اس کی والدہ ان دنوں مدثر کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے ماں سے میرا نام لیا تو خاتون نے باجی سے بات کرنے سے پہلے ولیمے میں مجھ سے بات چیت کر کے اندازہ کر لیا کہ میں کیسی ہوں۔ گفتگو سے ہی پہلے پہل انسان کی شخصیت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی بات چیت، کالج کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ میں نے ادب اور تمیز کے ساتھ سمجھداری سے جواب دیے، حالانکہ معلوم نہ تھا کہ کس مقصد کے لیے یہ میرے قریب آ بیٹھی ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں مجھ کو جانچ رہی ہیں۔ انہیں میرا انداز گفتگو، میری باتیں اچھی لگیں، مجھے پسند کر لیا، اور جب شادی کی تقریب ختم ہوئے چند دن ہو گئے، دلہن دیکھنے کے بہانے دوبارہ تائی کے گھر آئیں اور میری بہن سے رشتے کی بات کی۔ باجی نے امی سے بات کی، بتایا کہ تائی کے رشتہ دار ہیں اور امیر لوگ ہیں، لڑکا تعلیم یافتہ ہے، ایک سرکاری محکمے میں افسر ہے۔ زری کو انہوں نے راحیل کی شادی میں دیکھا ہے، پسند کیا اور رشتہ مانگا ہے۔ آپ کہتی ہیں تو تائی سے اور بھی معلومات لے لیتی ہوں، ان کا گھر بھی دیکھ آتی ہوں۔ والدہ نے یہ معاملہ باجی کے سپرد کر دیا، کہا تم بڑی بہن ہو، جیسا مناسب سمجھو کرو، جس دن ان لوگوں کو لانا ہو مجھے اطلاع کر دینا۔ اتوار کو ایک چمکتی گاڑی پر باجی کے ہمراہ لے کر مدثر کی والدہ اور بہن ماں مدثر آ گئے۔ اس کے والد نہیں آئے کہ بعد میں آئیں گے۔ بہرحال خاتون نے بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارا کوارٹر نما چھوٹا سا گھر اور پرانی طرز کا فرنیچر تھا، اس جانب کوئی توجہ نہ کی۔ رشتے کے لیے نہایت عاجزی سے سوال کیا۔
والدہ اور والد نے مدثر سے بات چیت کی۔ دونوں کو لڑکا اور اس کے گھر کی خواتین مہذب اور اچھی لگیں۔ امی نے کہا ہمیں رشتے سے انکار نہیں ہے، آپ کو ہاں کر دی ہے، لیکن میں شادی میں تھوڑا سا وقت چاہیے کہ زریں ابھی سیکنڈ ایئر میں ہے، چاہتی ہوں کہ گریجویشن کر لے۔ مدثر کی ماں نے جواب دیا بہن جو کام وقت پر ہو جائے وہ اچھا ہے، دیر میں دیر ہوتی جائے گی، آنے والے کل کا معلوم نہیں کیسا ہو، کار خیر میں دیر نہ کریں۔ بچی کے سالانہ امتحان میں تو 2 ماہ ہیں، ان 2 ماہ میں آپ تیاری کر لیں اور پڑھائی بعد میں ہوتی رہے گی۔ امی نے ابا سے مشورہ کیا، وہ بولے کار خیر میں بھی تاخیر کا قائل نہیں ہوں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے، میں اسکول ٹیچر ہوں، ہم سفید پوش ہیں، زریں کی شادی پر آپ کی حیثیت کے مطابق جہیز نہیں دیکھ سکتے، صاف گو آدمی ہوں، جو مجبوری ہے بتا دی ہے، ہم نے کب آپ سے جہیز مانگا ہے، اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، بے شک آپ بیٹی کو ایک جوڑے میں رخصت کر دیں، لیکن اس کام میں تاخیر نہ کریں۔ یوں تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میرے والدین نے یہ سوچ کر ہاں کر دی کہ اچھے رشتے کو گنوانا بے وقوفی ہے، واقعی کل کا کس کو پتہ ہے کیا ہو، یہ لوگ تو جہیز کا بھی لالچ نہیں رکھتے، کسی گھرانے کے شریف ہونے کے لیے یہی دلیل کافی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلد میرے نصیبوں کے پھول کھل جائیں گے۔ مدثر کو دیکھ چکی تھی، وہ خوبصورت بھی تھا اور عمر بھی شادی کی تھی، مجھے وہ بہت اچھا لگا اور دل نے اس کو قبول کر لیا۔ ذہن میں اس کا تصور مہکنے لگا۔ امی بیچاری خالی دامن، ابو بھی پریشان کہ کیسے بیٹی کی شادی کا خرچہ بھر پائیں گے۔ والد صاحب نے باجی اور مجلی بہن سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو دونوں نے تسلی دی کہ ہم کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں گے۔ بیٹیوں نے شوہروں کو احوال کیا تو انہوں نے مل کر انتظام کر دیا۔ بڑے داماد نے کھانے کا خرچہ اپنے ذمہ، چھوٹے نے شادی کے دیگر اخراجات کی رقم دے دی۔ اس طرح ابا کی عزت رکھی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ مدثر اور میں دونوں ہی خوش تھے، ان کو میں اور مجھے وہ پسند تھے۔ چند دن تو ساس، جن کو آنٹی کہتی تھی، خوش نظر آئیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اندیا دیا کہ اب مجھے گھر کے امور میں دلچسپی لینی چاہیے، کب تک دلہن بنی کمرے میں بیٹھی رہو گی۔ مجھے ان کی بات ٹھیک لگی، میں کچن میں آنے لگی، وقت صبح ان کے ساتھ ناشتہ کی تیاری میں موجود رہنے لگی۔ مجھے تو سادہ سا ناشتہ اور کھانا بنانا آتا تھا، یہاں تو ناشتے اور پھر کھانے میں کئی طرح کی ڈشیں اور لوازمات ہوتے، چائنیز ڈشز، غرض کیا بتاؤں کہ کچن تھا یا کوئی ریسٹورنٹ۔ غیر ملکی کھانے، جب دعوت ہوتی تو بھی اتنا اہتمام ہوتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ یہ تمام انتظام و انصرام ہماری ساس ملازمہ خواتین کے ساتھ مل کر سر انجام دیتی۔ میں غیر تھی، مجھے جب ان کے کچن میں ایسے لوازمات دیکھے سر چکرا گئی۔ ساس چاہتی تھی میں بھی کچھ انوکھی ڈشز بناؤں، طرح طرح کے پکوان تیار کروں۔ میرے ہاتھ کی بنی چائے بھی ان کو پسند نہیں آئی تھی۔ انڈا ہاف فرائی کہتی، مجھ سے سلگ جاتا یا زردی ٹوٹ جاتی تو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتی۔ کہتی تمہاری خوبصورتی کا کیا کرنا ہے، دھیلے کا سلیقہ تو ہے نہیں، ماں نے انڈا تک بنانا نہیں سکھایا۔ اب نند بھی بول پڑتی، ممی آپ بھی کہاں سے لڑکی اٹھا لائیں، نہ سوچا نہ سمجھا، نہ دیکھا نہ بھالا، گھر تو دیکھ لیا ہوتا، دیکھا تھا یہ مدثر ہی بے ہوش ہوا جاتا تھا، اس کی تو جان پر بن گئی تھی۔ اس وقت بیٹے کی محبت نے میری عقل کو زنجیر باندھ دی۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ کم حیثیت گھرانے سے لڑکی نہیں لانی چاہیے۔ غربت انسان میں 100 عیب ڈال دیتی ہے۔ دراصل وہ ملکوں گھوم چکی تھی، کیونکہ ہمارے سسر سفارت خانے میں افسر بھی رہے تھے۔ نند تو باقاعدہ کوکنگ میں 4 سالہ ایک اعلیٰ ادارے سے بیچلر تھی، پھر ممالک سے کچھ بیکنگ کے کورسز کیے ہوئے تھے۔ میں بھلا سیدھی سادی ایک غریب سفید پوش گھرانے کی بیٹی ان کے ہنر کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ لگتا تھا یہ سب مجھے ذلیل کرنے کے بہانے ہیں، ورنہ ملازم، کوک سب ان کو میسر تھے، مگر خود ماں بیٹی کچن میں گھسی رہتی تھی۔ شاید کہ یہی ان کا مشغلہ تھا۔ بہرحال رفتہ رفتہ میرا دل چھلنی ہوتا گیا اور مجھے ان سے بیزاری رہنے لگی۔ تاہم میں ایک صلح جو لڑکی تھی، جھگڑے کا ماحول پسند نہ تھا۔ مدثر البتہ ان سے مختلف تھے، وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتے، اپنے مشاغل میں مصروف رہتے تھے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ والدہ نے کہہ دیا تھا بیٹی وہاں کا ماحول ہم سے یقیناً مختلف ہوگا، تو اپنی اصلاح کرتی رہنا، ساس سمجھائے تو برا نہ ماننا۔ میری بہنوں نے بھی اسی اصول پر عمل کیا تھا۔ وہاں ان کے ساتھ ایسے مسئلے مسائل بھی نہ ہوئے تھے جو مجھے درپیش تھے۔ ساس اور نند دونوں خود گاڑی چلاتی تھی، مجھے نہیں آتی تھی۔ باقاعدہ بیوٹی پارلر جاتی تھی، بالوں کی کٹنگ اور سیٹنگ لازمی ہوتی ہے۔ میرے تو سیدھے سیدھے نرم ریشم لمبے بال تھے،
جن کی کبھی چوٹی بنا لیتی تھی اور کبھی جوڑے کی شکل دے لیتی۔ وہ کہتی، حلیہ بدلو، گیٹ اپ تبدیل کرو۔ میں تم کو پارٹیوں میں ساتھ لے کر کیسے جاؤں؟ کیا کہوں کہ یہ میری بہو ہے، اسکول ماسٹر کی بیٹی، اپنے گھر سے شوہر سے محبت تھی، نہیں چاہتی تھی کہ میکے والوں تک یہ باتیں جائیں اور وہ پریشان رہیں۔ خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی، حتیٰ کہ مدثر سے بھی نہ کہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ جب کوئی رشتہ دار یا پڑوس سے عورتیں آتیں، وہ آنٹی کے پاس بیٹھتیں۔ آنٹی ان کے ساتھ باتیں کرتی۔ ایک روز کچھ باتیں کان میں پڑی۔ آنٹی کہہ رہی تھی، مدثر نے پھنسوا دیا، ورنہ بہت سے اچھے گھرانوں کے رشتے تھے، بڑے عہدے والے افسروں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹیاں تھیں۔ ان گھرانوں میں میل جول تھا، کہیں سے بھی باحیثیت خاندان کی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن ہمارا نصیب کے کدھر کو رخ کر لیا۔ بہو کو کچھ پتہ نہیں سوسائٹی کے مینرز کیا ہوتے ہیں، کہاں لے کر جاؤں؟ لیڈیز کلب بھی نہیں لے جا سکتی، جہیز میں بھی کچھ دیا نہیں۔ خاک، وہ دکھی ہو کر بولیں، ایسے بھوکوں ننگوں میں رشتہ ہوا ہے جو بیٹی کو 4 جوڑے کپڑے اور سستے چند برتن ہی دے سکے۔ میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا ان چیزوں کو، اسی کے کمرے میں رکھ دی ہیں، کسی دن اس کی ماں کو واپس بھجوا دوں گی۔ میں سمجھدار تھی، اب پتہ چل گیا کہ انہیں قیمتی جہیز نہ ملنے کا غم ہے۔ ایک روز مدثر سے پوچھا کہ کیا بال کٹوا لوں؟ کہنے لگے، کیوں اتنے خوبصورت بال کیوں کٹواتی ہو؟ تمہارے اس مشرقی انداز پر ہی تو مر مٹا ہوں، رہنے دو، مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہو۔ یہ شوہر کی خوشنودی عزیز تھی، آنٹی کی نہ سنی، جانے کیوں میری سنتی ہی نہیں۔ 100 باتوں کا جواب خاموشی، ایک بات کا جواب نہیں دیتی، کرتی مگر اپنی منمانی ہے۔ دل موج میں آتا تو لوگوں کو بہت نواز دیتی، موڈ بگڑتا تو نوکروں سے دیا ہوا بھی واپس لے لیتی۔ میں ان کے اس طرز عمل پر حیران رہ جاتی، لیکن منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی۔ مدثر سے کوئی بات یوں بھی نہ کہتی کہ پھر یہ پیچھے پڑ جائیں گی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ پر اتنا اثر انداز ہونے لگیں کہ میں نے میکے جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ سوچا ماں سے دکھ درد نہ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ضبط کر کے میرا دل ہی پھٹ جائے۔ مدثر سے کہا کہ امی کے گھر جانا ہے، بولے ڈرائیور سے کہتا ہوں چھوڑ آئے گا، میں آج کل ذرا مصروف ہوں۔ انہوں نے خود ہی جا کر ماں سے بات کر لی اور مجھے ڈرائیور سے کہہ کر میکے بھجوا دیا۔ جانے سے پہلے آنٹی کو ان کے کمرے میں خدا حافظ کہنے گئی تو ان کا موڈ خراب تھا۔ بولی پوچھوا تو لیا ہے، اب کیا بتانے آئی ہو؟ اور ہاں، والد سے کہنا کہ تمہارے جہیز کی چیزیں ہمارے معیار کی نہیں، واپس منگوا لیں۔ میں ان کے منہ سے ایسے جملے سن کر دنگ رہ گئی، دل ایسا تھا کہ راستے بھر روتی آئی۔ امی ابو نے جو بھیگی آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھا، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ مدثر کیوں نہیں آیا؟ تمہارے ساتھ، میں نے کہا ان کی میٹنگ تھی، مصروف تھے، مجھے اکیلے ہی بھیج دیا، بعد میں آ جائیں گے۔ ایسا کہتے کہتے میری سسکیاں نکل گئیں۔ والدین گھبرا گئے۔ امی نے کمرے میں لے جا کر بٹھایا، دلاسا دیا۔ جب ذرا حواس بحال ہوئے، رفتہ رفتہ سب کچھ بتایا کہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، لیکن ساری بات طبقاتی فرق ہے۔ وہ سمجھوتا ہی نہیں کر پا رہی کہ میں کم حیثیت ان کے برابر کیوں نہیں ہوں، بس سارا مسئلہ یہی ہے۔ اگلے دن ڈرائیور کے ساتھ انہوں نے سامان بھی بھجوا دیا جو میں میکے سے لے گئی تھی۔ والد کو بہت غصہ آیا، کہنے لگے ہم سے بھی غلطی ہوئی کہ رشتہ دے دیا، اپنے جیسوں میں دیتے تو آج میری بچی خوار نہ ہوتی۔ امی بولیں تم کو ٹیچر ایسوسی ایشن کے ذریعے جو سستا پلاٹ کسی زمانے میں ملا تھا وہ آج کافی مہنگا ہو گیا ہے، 400 گز کا ہے، بیچ کر جہیز کا سامان خریدو اور ان لوگوں کو بھیج دو تاکہ سسرال میں ہماری بیٹی کی عزت رہ جائے۔ ان جیسے لوگوں سے ناطہ رکھنا اپنی توہین جانتا ہوں، جو انسان سے زیادہ دولت کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی میں آخر کیا کمی ہے؟ اس کی تعلیم بھی ان کی جلد بازی کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ میں نے دامادوں کا احسان اٹھایا، تم کہتی تھی کہ بہت اچھا رشتہ ہے اور ایسا رشتہ پھر نہ ملے گا، دیکھ لیا جلد بازی کا انجام۔ ماں خاموش تھیں، آگے بات کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ میں مدثر کا انتظار کرتی رہ گئی پر وہ نہ آئے۔ جانے کیا آنٹی نے ان سے کہا کہ اپنی خوشی سے میکے بھیجا اور پھر خبر نہ لی۔ میں فون کرتی تو آنٹی اٹھاتی اور میری آواز پہچان کر رکھ دیتی۔ مجھے اپنے خامد سے پیار تھا، اپنی نگری اجاڑنا نہ چاہتی تھی۔ والد کہتے کہ خود آئے گا، نہیں تو میں بات کر لوں گا، ایسے تم کو نہیں بھیجوں گا۔ ان باتوں سے میں ایسی بیمار پڑی کہ ہسپتال جانا پڑا۔ مدثر کو فون کر کے ابا نے اطلاع دی، وہ بولے آ رہا ہوں، کون سے ہسپتال میں ہے زری؟ پھر خود نہیں آئے، ملازمہ کو حالات معلوم کرنے بھیج دیا۔ تب ابو نے ملازمہ کو کھری کھری سنا دی۔ میں مایوسی اور بیماری سے موت کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ اس وقت بڑے ڈاکٹر صاحب نے اپنی آخری بھرپور کوشش کی، آکسیجن لگائی اور بلڈ دیا۔ میں نے غشی سے آنکھیں کھول دیں، دیکھا تو مدثر کھڑے ہیں
لیکن میں نے انہیں دیکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اب جینا چاہا کہ اس شخص کو دیکھوں جس نے محبت کر کے ایسی بے حسی اختیار کر لی۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر چلے گئے۔ میں نے والد سے کہہ دیا، ابا اگر آپ کو یہ لوگ غلط لگتے ہیں تو غلط ہی ہیں، میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، بیٹی تم ٹھیک ہو، جاؤ پھر بات کریں گے۔ اب مدثر فون کرتے اور ابا نہ اٹھاتے، کہتے کہ اسے ٹھیک ہونے دو، فی الحال کوئی میری بیٹی کو ڈسٹرب نہ کرے۔ رفتہ رفتہ میں بولنے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو مجھے آنٹی نے کہلوا دیا، خود آنا ہے تو آ جاؤ، ہم لینے نہیں آئیں گے۔ والد نے کہا، مدثر لینے آئے گا تو سوچیں گے کہ بھیجنا ہے یا نہیں۔ مدثر نہ آئے تو ابا نے بھی نہ بھیجا اور نہ میرا دل چاہا کہ بے توقیر ہو کر جاؤں۔ موت کا چہرہ دیکھ لیا تھا، روح جسم کو چھوڑتے چھوڑتے واپس آ گئی تھی، تو اب ایک نیا حوصلہ بھی آ گیا۔ اپنی قدر پہچان لی کہ جب تک آپ کو وہ مرتبہ و عزت نہ ملے، خود کو کسی کے پیروں میں نہ گرائیں۔ ایسی بے قدری کی زندگی سے اکیلے جینا ہی اچھا تھا۔ والد نے ان کی شرائط نہ مانی تو انہوں نے طلاق بھجوا دی۔ مدثر نے ایک شے کو پسند کیا، اس کی طرف لپکا، آسانی سے حاصل ہو گئی تو بے قیمت کر دیا۔ انہوں نے طلاق بھجوائی تو مجھے ذرا بھی ملال نہ ہوا۔ بے شک انسان جب درد کی انتہا سہ لیتا ہے تو پھر درد نہیں رہتا۔ امید ہے دوستوں سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔